والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اسلامک ریسرچ اکیڈمی کراچی نے یوم آزادی کے سلسلے میں تاریخ پاکستان، قیام پاکستان کے موضوع پر لیکچر کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے معروف مصنف محقق جناب خواجہ رضی حیدر صاحب نے قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد دوسرا پروگرام موسم کی خرابی کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ یہ اس سلسلے کی تیسری کڑی ہے، اور ہم نے جناب پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب کو اس سلسلے میں مدعو کیا ہے کہ وہ تاریخ پاکستان کی اہمیت، اس کی افادیت اور تاریخ پاکستان کا مطالعہ نوجوان نسل کیوں کرے، وہ ان لوگوں کو بیان کریں، کیونکہ ہمارے نوجوان تاریخ پاکستان سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے درمیان ڈاکٹر معین الدین عقیل کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر منیر واسطی، جو سابق صدر شعبہ انگریزی بھی ہے، وہ بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس باہر سے ایک مہمان ماتسودا، جو جاپان کی ایک یونیورسٹی میں شاہ محمد اسماعیل پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، انہیں بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے میں پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ڈاکٹر صاحب میرے استاد ہیں، اور استاد کی تعریف کرنا میرے لیے بہت مشکل کام ہے، لیکن دوسروں کے لیے یہ ایک بہت ضروری امر ہوتا ہے، تاکہ وہ اس وسیلے سے کچھ نہ کچھ چیزیں جان لیں، اور کچھ نہ کچھ چیزیں پڑھ بھی لیں، سیکھ بھی لیں۔ ڈاکٹر صاحب جاپان کی مختلف یونیورسٹیوں میں اورینٹل اسٹڈیز سے وابستہ رہے۔ اٹلی میں بھی ایک یونیورسٹی جو 500 سال پرانی ہے، وہاں سے بھی وابستہ رہے۔ سابق صدر شعبہ اردو جامعہ کراچی ہیں، اور جنوبی ایشیا کی تاریخ، تہذیب، تمدن اور اس کی تاریخ کے اوپر 100 سے زائد کتابیں لکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مقالات انگریزی اور اردو دونوں کے اندر موجود ہیں، اور جنوبی ایشیا کی تاریخ کے اوپر ابھی پوری جنوبی ایشیا میں ایک اتھارٹی یا ایک دسترس کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ حال ہی میں حکومت جاپان نے جاپان کا سب سے بڑا قومی اعزاز ہے، آرڈر آف دا رائزنگ سن، اس سے بھی انہیں نوازا ہے۔ یہ جو موضوع کا انتخاب ہم نے کیا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مسلمانان پاکستان اپنی تاریخ، اپنی تہذیب اور اپنی شناخت کو صحیح طریقے سے پہچان لیں۔ میں اس سلسلے میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا، تو نو آبادیاتی عہد کے اندر 3 قومیں تھیں جو بہت زیادہ بیدار تھیں، اور ان کے سامنے انتخاب کا ایک مسئلہ تھا کہ کس چیز کو انتخاب کریں: ترک قوم، عرب قوم اور جنوبی ایشیا کے مسلمان۔ اگر ہم عربوں کو دیکھتے ہیں، معاشی بدحالی کا شکار تھے، افراتفری کا شکار تھے، گو نہ گو مصائب اور مشکلات سے دوچار تھے، تو انہوں نے عرب نیشنلزم کے اوپر زور دیا، اور اپنی عرب شناخت کو اپنے محدود جغرافیائی حد کے اندر قید کر لیا۔ ترکوں کے سامنے بھی یہی مسئلہ تھا کہ وہ اپنی شناخت اور اپنی پہچان کس طور پر کریں۔ تو ترکوں نے بھی ترک نیشنلزم کے اوپر غور کرتے ہوئے اپنے لیے جدید ترکی کی بنیاد رکھی، اور جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے اپنی شناخت اسلامی رکھی، اور اسلامی شناخت ہی کے ساتھ اس پاکستان کو حاصل کیا۔ لیکن اب بھی یہ سوال موجود ہے کہ کیا یہ پاکستان اسلامی ہے کہ بھی نہیں ہے، اور اس سلسلے کے اوپر بہت سارے مباحث ہوتے رہتے ہیں، اور نوجوان نسل ایک بے ترتیبی کا، بے یقینی کا شکار نظر آتی ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ مجھ کو تو یہ دنیا نظر آتی ہے دگر گوں، معلوم نہیں دیکھتی ہے تیری نظر کیا،
ہر سینے میں ایک صبح قیامت ہے نمودار، افکار جوانوں کے ہوئے زیر و زبر کیا، بیمار کا کر سکتی ہے جینے کی تلافی، اے پیران حرم تیری مناجات سحر کیا۔ تو اسی سلسلے میں ہم ڈاکٹر عقیل کو دعوت دی ہے۔ استاد محترم سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور شرکا سے جو ہے مخاطب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب خالد امین صاحب، آپ نے اتنی تفصیل سے تعارف کرایا جس کی ضرورت قطعی نہ تھی۔ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، یوں ضائع کرنے کے لیے نہیں۔ آج خوشی ہے مجھے کہ میں آپ حضرات کے سامنے ہوں اور جو موضوع مجھے دیا گیا ہے اس کے تعلق سے کچھ اظہار خیال کروں، لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، اور میں نے خالد امین صاحب سے کہا بھی تھا کہ یہ جو عنوان ہے یہ محل نظر ہے، اور میں نے اس پر کہا بھی تھا کہ یہ ایسا ہے کہ جس پر کچھ بحث ہو سکتی ہے منفی انداز سے بھی، اس لیے کہ یہ موضوع منطقی اعتبار سے ایسا نہیں۔ میں نے ترتیب تبدیل کی تھی اس عنوان کی، یعنی تاریخ پاکستان کی اہمیت ظاہر ہے کہ یہ ہے۔ موضوع یہاں پر ہے تحریک پاکستان، قیام پاکستان، اور پھر قیام پاکستان کے اغراض و مقاصد، اور اس سلسلے میں جو انتشار رہا ہے ذہنوں میں اور جو پیدا کیا گیا ہے ارادتاً، یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ہم صحیح صورتحال کو سمجھ سکیں اور اپنے نوجوانوں تک اس مقصد کو پہنچا سکیں کہ جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا۔ مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان وجود میں تو آ گیا، لیکن کیا یہ وجود، یہ اس کا قیام ان مقاصد کے مطابق ہے کہ جن مقاصد کے لیے اس کا مطالبہ کیا گیا، اسے حاصل کرنے کی جد و جہد کی گئی، کوشش کی گئی، اور وہ بھی چند سالوں، چند دہائیوں میں نہیں بلکہ کم و بیش 300 سال کی جد و جہد تھی، جس کے بعد میں کہیں اس مقام تک ہم پہنچے تھے۔ تو پچھلی دفعہ جو لیکچر رہا اس میں اس انتشار ذہنی کی تردید کرنے کی کوشش کی گئی، اور بڑی کامیاب روپ سے، کہ جو غلط فہمیاں پیدا کی گئیں کہ قائد اعظم اس ملک کو سیکولر بنانا چاہتے تھے، ان کا مقصد سیکولر تھا، لادینی تھا، اور اسلامی مملکت کے طور پر اسے وہ قائم کرنا نہیں چاہتے تھے۔ بہت وضاحت سے بات ہو گئی تھی۔ اب جب کہ ملک قائم ہو گیا تو اس کے بعد میں کیا صورتحال رہی، اور یہ انتشار بھی اگر یہاں پیدا ہوا، یہ سوالات جو ذہنوں میں پیدا کیے گئے وہ بھی ایک خاص پس منظر رکھتے ہیں۔ اور میرا جو موضوع ہے، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہوں وہ اس سے مختلف رہے جو اس وقت آپ کے سامنے یہاں لکھا ہوا ہے۔ تو میرا جو موضوع ہے اس وقت گفتگو کا وہ یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد مملکت کے کیا تقاضے تھے، اور ان تقاضوں کے تعلق سے بھی کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی سوال یا انتشار نہیں ہے، اگر نیک نیتی سے دیکھا جائے یہ سب کے ذہنوں میں واضح ہے۔ لیکن جو سوالات پیدا کیے گئے، جو انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا پس منظر، اور خاص طور پر نوجوانوں کو اس طرح کے انتشار ذہنی سے بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس موضوع پر کہ قیام پاکستان کے بعد اس مملکت کے کیا تقاضے تھے اور نوجوانوں کے لیے کیا توجہ طلب پہلو ہو سکتے ہیں، اور جن کی طرف ہمیں ان کو متوجہ کرنا چاہیے، یہ میرا موضوع ہے۔ اور میں جو کچھ عرض کرنا چاہوں گا اختصاری کے ساتھ عرض کر دوں گا، لیکن پھر بھی بہرحال اس موضوع کے تقاضے جو کچھ بھی ہیں میں چاہوں گا آپ کی توجہ۔
قیام پاکستان کے بعد پاکستان کی قومی سیاسیات کو بالکل ابتدائی میں بڑے دشوار حالات کا سامنا تھا۔ آزادی کے بعد پہلا سال ایک نئی انتظامیہ کو ترتیب دینے اور لاکھوں مہاجرین کی آباد کاری اور ریاست کے بے حد مشکل اور ہمگیر انتظامی مسائل سے عہدہ برآ ہونے میں صرف ہو گیا۔ پاکستان کے لیے ایک نئے آئین کی تیاری بھی اس وقت کا ایک اہم اور ضروری مسئلہ تھا۔ اس لیے وقتی طور پر قانون آزادی ہند کے تحت 1935 عیسوی کے ضوابط کو بعض تبدیلیوں کے ساتھ ملک کا نظام چلانے کے لیے اختیار کر لیا گیا تھا۔ چونکہ یہ پرانا قانون ملک کی نظریاتی ضرورتوں اور تقاضوں پر پورا نہ اتر سکتا تھا، اس لیے نظریہ پاکستان اور عام قومی احساسات سے ہم آہنگ آئین مرتب کرنے کے لیے فوری طور پر قیام پاکستان کے صرف 3 ہفتوں کے بعد ہی ایک نئی دستور ساز اسمبلی تشکیل دی گئی، جس نے اپنا فریضہ انجام دینا شروع کر دیا۔ اس دوران ملک کے اندرونی مسائل اور بیرونی خطرات نے قومی جذبات اور ملکی حالات کو مسلسل مضطرب اور منتشر رکھا، کیونکہ چند ہی ماہ بعد بھارت نے کشمیر میں جنگ چھیڑ دی اور گویا پاکستان پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ پاکستان کی تاریخ کی طویل ترین جنگ تھی، جو مئی 1948 سے جنوری 1949 تک 8 ماہ تک جاری رہی۔ اس دوران قوم کو قائد اعظم کی رحلت کے شدید اور المناک سانحے سے بھی دوچار ہونا پڑا۔ چنانچہ آئین سازی کا فریضہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان کے ذمے آیا۔ عام سازگار حالات میں بھی آئین سازی کا کام بہت مشکل اور آزمائشوں کا مرحلہ ہوتا ہے، اس لیے پاکستان میں نو تشکیل شدہ آئین ساز اسمبلی کو جن مسائل اور مشکلات سے عہدہ برآ ہونا پڑا وہ گوناگون اور بہت پیچیدہ ہونے کے علاوہ تعداد کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ تھی۔ اس کے باوجود حصول پاکستان کے مقاصد، قومی احساسات اور تقاضے اور پھر آئین سازوں کے عزم و استقلال کا نتیجہ تھا کہ پاکستان دستور ساز اسمبلی نے مارچ 1949 میں ایک قرارداد منظور کی، جو قرارداد مقاصد کے نام سے مشہور ہے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اس قرارداد کی منظوری کو حصول آزادی کے بعد اس ملک کی تاریخ کا اہم ترین واقعہ قرار دیا۔ یہ قرارداد مستقبل کے آئین کی بنیاد بننے والے رہنما اصولوں پر مشتمل تھی اور یہ ہر تشکیل شدہ آئین کا ابتدائیہ بنی۔ اب یہ موقع تھا کہ مسلمان ایک طویل جدوجہد کے بعد اپنے مقاصد اور اپنے خواب اور تصور کو اس قرارداد کی شکل میں ایک حقیقت کی صورت میں ڈھلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ان کی زندگی میں کئی صدیوں کی طویل اور صبر آزما جدوجہد اور کئی نسلوں کی قربانی کی وجہ سے یہ خوشگوار اور مسرت انگیز مرحلہ آیا تھا، لیکن افسوس کہ 6 دہائیاں گزر جانے کے باوجود نہ وہ خواب پورے ہوئے جس کے لیے ملک حاصل کیا گیا تھا، نہ حقیقی اسلامی مملکت قائم ہو سکی جو قائد اعظم اور اکابر قوم کا مطمع نظر تھی۔ یہ سب کچھ نہ ہو سکا۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ قیام پاکستان سے مسلم ملت کے اس حصے کو جو پاکستان میں آباد ہے، بھارت میں آباد مسلم ملت سے کئی گنا زیادہ خوشحالی اور ترقی کے مواقع میسر آئے ہیں، اور یہاں کے مسلمانوں کا معیار زندگی بھارت میں مقیم مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ بلند ہوا ہے۔ لیکن بھارت کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ بحالت مجبوری اور باطل ناخواستہ اس نے پاکستان کے قیام کو قبول تو کیا تھا، لیکن کبھی برداشت نہ کیا۔ چنانچہ روز اول سے اس کی کوشش اسے نیست و نابود کرنے میں صرف ہو رہی ہے۔ تمام اخلاقی اور بین الاقوامی اصولوں کو نظر انداز کر کے کشمیر کے ایک بڑے اور اہم حصے پر اس کا قبضہ پاکستان کے خلاف اس کا اولین اقدام تھا۔ پھر سیاسی ریشہ دوانیوں، بیرونی اثرات اور بالواسطہ در اندازی کے
ذریعے اس نے ستمبر 1960 عیسوی میں سندھ تاز جیسے معاہدوں کے جال میں گرفتار کر کے پاکستان کو معاشی طور پر کھوکھلا کرنے کی کوششوں میں بھی بڑی حد تک کامیابی حاصل کر لی، اور ساتھ ہی اب ہر سال بارشوں کے موسم میں آبی دراندازی کے عمل سے ہماری فصلوں اور زرعی معیشت کی تباہی اس کا سوچا سمجھا عمل ثابت ہو رہا ہے، اور اس طرح کی بالواسطہ دراندازی نے یہاں وہ صورتحال پیدا کر دی کہ اولاً مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن جائے، اور اب کراچی سے بلوچستان کی آخری شمالی سرحدوں تک کا علاقہ پاکستان سے الگ ہو جائے، کہ جس کے بعد نہ پنجاب آزاد و خود مختار رہ سکتا ہے، نہ صوبہ خیبر و پختونخوا۔ چنانچہ یہاں کی ہر بدامنی کے پیچھے اصل ہاتھ بھارت کا تلاش کیا جا سکتا ہے، جو یہاں اپنے پیدا کردہ گماشتوں کے ذریعے ویسی ہی کامیابیاں حاصل کر رہا ہے جیسی کامیابی اسے مشرقی پاکستان میں میسر آئی تھی، جس کے شواہد موجود تھے اور جس کا اقرار بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے دسمبر 2015 میں بالآخر اپنی سرکاری حیثیت میں برملا کر بھی دیا۔ پاکستان اپنی اخلاقیات اور ساتھ ہی اپنی کمزوریوں کے سبب وہ کوششیں نہیں کر سکتا کہ جن کے تحت اپنے دشمن اور جارح ملک میں کھلی یا خفیہ جنگ جاری کر سکے۔ اس کے لیے اپنے داخلی مسائل ہی اتنے گمبھیر اور پریشان کن ہیں، اور جو بھارت کے بھی پیدا کردہ ہیں، کہ ان سے عہدہ برا ہونا ہی اس کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اس لیے وہ بھارت کی طرح سرحد پار کر کے کوئی علانیہ یا خفیہ کارروائی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ بھارت پاکستان سے زیادہ سیاسی انتشارات اور علیحدگی کی تحریکوں سے داخلی طور پر الجھا ہوا ہے، جن کی تعداد عالمی اداروں کے مرتبہ اعداد و شمار کے مطابق 50 سے زیادہ ہے، اور علیحدگی پسند تنظیمیں 35 سے زیادہ ایسی ہیں جو بھارت سے اپنے علاقوں کو الگ کرنے کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں۔ نکسل واڑی، ناگالینڈ، میزو لینڈ جیسے چند نام اس ضمن میں مثال کے لیے کافی ہیں، لیکن بھارت کا جمہوری نظام اور وہاں کی قیادت کا قومی جذبہ وہاں کے سیاستدانوں کی تمام تر بدعنوانیوں اور ذاتی اغراض و مفادات کے باوجود اس قدر مضبوط و پرجوش ہے کہ وہ قومی و ملکی مفادات کی خاطر جارحیت سے بھی باز نہیں رہتا، اور پاکستان کو مسلسل زک پہنچانے کے درپے رہتا ہے، اور اس میں کامیاب بھی ہے۔ بلوچستان اور کراچی میں اسے اپنے کارندے اور گماشتے پیدا کرنے اور ان کے توسط سے تخریبی اور دہشت گردانہ کارروائیوں کا ایک تسلسل باندھنے میں پوری کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں، اور ہمارا بکاؤ طبقہ اس کے لیے ہر طرح کی خدمات انجام دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ کامیابیاں تو بھارت کو سیاسی محاذ پر حاصل ہو رہی ہیں، جس کا ایک بڑا سبب ہمارے سیاستدانوں کی عاقبت نااندیشی، ذاتی اغراض و مفادات جیسی ترجیحات اور تاریخی و قومی جذبے و شعور سے محرومی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بھارت نے ہمارے دانشوروں اور سیاستدانوں میں بھی روز اول ہی سے ایک ایسا طبقہ پیدا کر دیا ہے، یا اس کی حوصلہ افزائی کے یہاں مواقع عام کر دیے ہیں، جو بڑی مصلحت، چالاکی اور خوبصورتی کے ساتھ عوام کے ذہنوں میں اپنی مذہبی، تہذیبی، فکری اور معاشرتی روایات اور اقدار کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے، اور ہمارے مسلمات کو متنازع بنا کر ہماری مذہبی اور اخلاقی اقدار سے ہمیں دور کرنے کے ساتھ ساتھ تاریخی حقائق کو جھٹلانے اور ہمارے اکابر اور قائدین سے ہمیں بدظن و برگشتہ کرنے میں پیش ہے۔ اس ضمن میں قیام پاکستان کو متنازع بنانے، ہمارے اکابرین کو نظریہ پاکستان یا پاکستان کی بحیثیت ایک اسلامی مملکت قیام سے منحرف قرار دینے سے بھی نہیں چوک رہا۔ اسی سلسلے میں تعلیم یافتہ طبقے میں ترقی پسندی کی خوبصورت اصطلاح کا فروغ اور اسلام کی اشتراکی
نظریات سے ہم آہنگی کو اس نے اس طبقے میں مقبول بنانے کی مسلسل کوششیں کیں، جو حالیہ چند برسوں پہلے تک خوب بحث و قبولیت کا موضوع بنی رہی۔ اس ضمن میں ہمارے ففتھ کالمسٹ دانشوروں کا یہ اصرار رہا کہ پاکستان کا تصور پیش کرنے والے مفکر یا خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ کہنے والے اقبال اشتراکیت پسند تھے، یا قائد اعظم سیکولر یا لادینی ریاست کے حامی تھے۔ اس الزام کے پس پشت جہاں کم علمی اور سطحیت کار فرما ہے، وہیں ہندو پروپیگنڈے اور تجارتی ترغیبات کی چاشنی بھی ہم پر اثر انداز رہی ہے، جو ثقافتی یلغار کی صورت میں بھی ایک فیشن کے طور پر ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکی ہے، اور ہم امن کی آشا اور بالی ووڈ کی رنگینیوں میں کھو کر جو ہمارے قومی اخبارات کے کم از کم ایک پورے صفحے پر روزانہ ہی نمایاں طور پر شائع ہو کر ہندو عقائد و نظریات اور معاشرتی اقدار کو ہماری زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں، جس کے لیے ہمارے ذرائع ابلاغ اس طرح مستعد و سرگرم ہیں کہ جیسے بھارت کے تنخواہ دار ہوں۔ ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ قیام پاکستان کے حقیقی مقاصد کے بارے میں غلط فہمیاں عام کریں اور ہمارے راسخ الفکر اور مخلص رہنماؤں کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائیں، تاکہ اس ملک کا خاص طور پر نوجوان طبقہ قیام پاکستان اور اس کے قیام کے مقاصد کو ان کی تعبیروں کے مطابق لادینی یا سیکولر سمجھتا رہے، اور اپنی مسلمہ روایات سے، جن میں مذہب و معاشرت اور اخلاقیات کو ترجیح حاصل ہے، روگردانی کرتا رہے۔ خلاف اسلام اور مخالفت پاکستان میں سرگرم طبقات کی مستقل سرگرمیوں سے حوصلہ پا کر اس وقت ہمارا معاشرہ عالمی سیاست و جارحیت کے نشانے پر ہے، اور عالمی یا بیرونی سیاسی حالات نے ہمیں داخلی کمزوریوں کے نتیجے میں پوری طرح جکڑ رکھا ہے کہ اب ہم کیا سیاست و معاشرت اور کیا افکار و تصورات ہر سمت سے بیرونی الغار کے رحم و کرم پر ہیں۔ اگر ذرائع ابلاغ کو دیکھا جائے، چاہے وہ برقی ہوں یا طباعتی، ہم سب سے زیادہ بھارتی اثرات کے نشانے پر ہیں، اور وہ بھارت کے جس نے پاکستان کو روز اول سے بطور ایک آزاد و خود مختار ملک کے کبھی تسلیم نہیں کیا، اور ہر شعبے میں ایک انتہائی چالاکی، زیرکی اور دور اندیشی کے ساتھ پاکستان کو تاراج کرنے اور پاکستانی قوم کو پارا پارا کرنے کے لیے کوشاں رہا ہے، اور ایک بڑی حد تک کامیاب بھی ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے بنگلہ دیش کا قیام اور اس کے بعد بھی سارے پاکستان میں بالخصوص بلوچستان اور کراچی کو ایک اور بنگلہ دیش کی صورت دینے کے لیے اپنے گماشتوں کے ذریعے تخریبی اور دہشت گردانہ کارروائیوں میں 1971 کے بعد سے مستقلاً سرگرم عمل ہے۔ بنگلہ دیش کا قیام یا مشرقی پاکستان کی علیحدگی پاکستان کے مقابلے میں بھارت کی سب سے بڑی فتح تھی۔ یہ فتح اس کو بظاہر ہماری کمزوریوں کے سبب نصیب ہوئی، لیکن اس کا راستہ اس سیاست دان نے بھی فراہم کیا جس نے سلامتی کونسل میں ایک ممکنہ مصالحتی قرارداد کو چاک کر کے کسی مصالحت کے امکانات کو یکسر ختم کر دیا، اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی یا بنگلہ دیش کے قیام کو آسان بنا دیا، اور اس طرح بھارت کی معاونت کی۔ اس سیاستدان نے صرف اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ ملک کی طرح اس قوم کو بھی دولت کرنے میں اپنا مؤثر کردار ادا کیا، اور اس مقصد کے لیے اس نے صرف بظاہر ایک کام کیا کہ تعلیم اور صنعتوں کو قومی ملکیت میں لینے کا ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا، جو شاید ایک فرد واحد کی سوچ کا ہی نہیں، بہت سوچنے والے شاطر دماغوں کا مشترکہ کام ہو سکتا تھا، جو ایک ملک کو تباہ و برباد کرنے پر تلے بیٹھے ہوں، جیسا کہ پڑوسی ملک اور چند دیگر ممالک کی خفیہ تنظیموں کے نام اس ضمن میں سامنے آتے رہے ہیں۔ قومی ملکیت میں لینے کے عمل نے ملک کو مشرقی پاکستان کے ایک المیے سے بڑھ کر
آئندہ کے سارے المیوں کی راہ ہموار کر دی۔ صنعتوں کے قومی ملکیت میں لینے کے عمل سے ملک کی مجموعی پیداوار بری طرح متاثر ہوئی اور مزدور بے قابو ہوئے۔ کارخانوں اور مزدوروں کی کارکردگی جہاں متاثر ہوئی، وہیں انہیں دیکھ کر دفاتر میں کام کرنے والے بھی بے لگام ہو گئے۔ انتظامی کارکردگی بری طرح متاثر ہوئی، جو عوام کی مستقل پریشانیوں اور محرومیوں کا سبب بنی۔ اسی کا نتیجہ نکلا کہ رشوت عام ہوئی اور اب کسی جائز کام کا بھی رشوت کے بغیر ہونا ناممکن ہو گیا ہے۔ یوں بدعنوانیوں اور لاقانونیت کو اور ان کے نتیجے میں سفارشوں اور نااہلیوں کو ایسی راہ ملی کہ اب یہ روکے نہیں رکتی، اور اب روکنے والے بھی کیوں روکیں جب وہ بھی اس صورتحال سے ذاتی مفادات کے حصول میں لگ چکے ہیں اور یہاں تک اس مقام و منصب تک خود رشوتیں دے کر پہنچے ہیں۔ اس طرح حق و انصاف کے اصول اور تقاضے سب پس پوش چلے گئے۔ نااہلی نے سیاسی سرپرستی اور سفارشوں کا ایک کلچر عام کر دیا اور خود ہر شعبے اور ہر محکمے میں جگہ پا لی، جس میں وزارتیں اور سفارتیں یہاں تک کہ عدالتیں بھی شامل ہونے سے نہ بچ سکیں۔ قوم اور ملک کا اس سے بھی بڑا نقصان تعلیم کے قومی ملکیت میں لیے جانے کے سبب ہوا۔ سرکاری تعلیمی اداروں کا نظام جو پہلے بھی قابل اطمینان نہ تھا، رفتہ رفتہ اس طرح تباہ اور برباد ہو گیا کہ اب اس کا وجود ہی ناموجود ہے۔ اس کی بربادی نے نجی تعلیمی اداروں کے قیام اور ان کے طفیل ایک عام اور بے پناہ مالی فوائد پر مشتمل تعلیمی تجارت کو انگریزی ذریعہ تعلیم اور نام نہاد کیمبرج سسٹم کے نام پر فروغ دیا، اور قوم اردو میڈیم اور انگریزی میڈیم کے دو طبقوں میں بٹ گئی، جس میں مقدر نے ایک طبقے کے لیے دوسرے طبقے کی جانب سے حقارت و نفرت اور ہر سطح پر محرومی و نارسائی اور حق تلفی لکھ دی۔ اس نظام میں جس پر جاگیردارانہ اور سیاسی زور و اثر کا غلبہ ہے، حقیقی تعلیم سے محرومی اور نااہلی کو فروغ ملا۔ نااہلی نے سیاسی اور جاگیردارانہ سرپرستی میں ہر شعبے اور محکمے میں جگہ پالی، اور تعلیم کا شعبہ اور تعلیمی ادارے اور جامعات بھی بچ نہ سکیں، اور ہر سطح پر نااہلوں نے اپنے لیے جگہ بنا لی، اور ان کے سربراہ بھی انہی میں سے منتخب ہونے لگے جنہوں نے نااہل اساتذہ کو ہر سطح کے تعلیمی اداروں میں پھیلا دیا، اور یوں تعلیم کا سارا ہی شعبہ تباہ اور برباد ہو چکا ہے۔ اس صورت میں تعلیمی اداروں اور تعلیم میں نصابات کی تکمیل اور نصاب سازی کا عمل شدید طور پر متاثر ہوا، اور نصابات علاقوں اور صوبوں میں بٹ گئے، اور قوم میں اجتماعی فکر اور اتحاد و یکجہتی کا رہا سہا عنصر بھی مفقود ہو گیا۔ اس طرح اب ایک قوم کئی قومیتوں میں بٹ گئی ہے اور تعلیم کے پست ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اس ساری صورتحال کا ایک بڑا سبب تعلیم کا قومی ملکیت میں لیا جانا ہی ہے۔ یوں ایک فرد واحد نے اپنی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے ملک کے ساتھ ساتھ قوم کو بھی دولت کرنے میں بڑی حد تک کامیابی حاصل کر لی۔ یہاں جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات ذہن میں تازہ ہوتی ہے کہ جب اس شخص مذکور کی سیاسی اٹھان کا یہاں اس ملک میں آغاز تھا، تو یہاں کے اخبارات و سیاسی رسائل میں کچھ ایسی تحریریں تواتر سے چھپیں کہ جن کی تان اس گمان پر ٹوٹتی تھی کہ اس شخص کے خاندانی رشتے نہرو خاندان سے جوڑتے ہیں، اور یہ خاص مقصد پر پاکستان آیا یا بھیجا گیا تھا۔ واللہ عالم، یہ بات گمان ہی پر مبنی ہوگی، لیکن اس شخص کی ساری سیاسی زندگی اور اس ملک میں اس کا عمل اس گمان کا سبب بنا ہے۔ یہ تو سیاست تھی جس نے ہمیں یہ دن دکھائے کہ پاکستان بھارتی اقدامات اور بالواسطہ جارحیت کے نتیجے میں دو لخت ہوا، لیکن اس کے علاوہ بھی بھارت اپنی مزید بالواسطہ سرگرمیوں کے ذریعے جو سیاست سے قطع نظر تہذیبی و ثقافتی محاذوں میں نظر آتی ہیں، ہمارے ملک کو تباہ و برباد کرنے کے درپے ہے۔ اس کام میں اس کے شریک کار یا اس کا ایک کامیاب وسیلہ ہمارے ذرائع ابلاغ بنتے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اب ہمارے ذرائع ابلاغ پر بھارتی ذرائع ابلاغ کی حکمرانی نظر آتی ہے۔ متعدد بھارتی چینل
ہمارے ٹیلی ویژن پر عام دکھائے جا رہے ہیں، جن میں ہندو معاشرت و ثقافت، پوجا پاٹ کی رسمیں، ہندو دیومالائی کردار اور وہ فلمیں بھی جن میں پاکستان کے خلاف مواد بھرا ہوتا ہے کھلے عام دکھائی جا رہی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ خصوصاً فلموں میں نیم عریاں نسوانی جسموں کو اس طرح نمایاں کیا جاتا ہے کہ جیسے وہاں کے معاشرے میں صرف ایسا ہی کچھ ہے، جبکہ وہاں بھی سب کچھ ایسا نہیں۔ ان مناظر کو دیکھ کر ہماری متعدد خواتین نے، جن میں طبقہ اولیٰ اور اونچے درمیانہ طبقے کی خواتین پیش ہیں، اب ایسا لباس پہننا شروع کر دیا ہے جن میں بالائی حصہ تقریباً نیم عریاں اور آستین کے بغیر ہوتا ہے، اور دوپٹہ تو اب امیر اور اونچے درمیانہ طبقے کی خواتین میں رفتہ رفتہ مفقود ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہمارے ٹی وی چینلوں پر شاذ ہی کوئی خاتون پیشکار دوپٹے کا تکلف کرتی ہے۔ یہ پہلے سر سے اترا تھا، اب سینے پر بھی باقی نہ رہا، جبکہ ضیاء الحق کے زمانے میں دوپٹے کے بغیر کوئی خاتون ٹی وی پر نظر نہ آتی، اور وہ زمانہ وہ تھا جب بے نظیر بھٹو کو بھی راست آکسفورڈ سے یہاں آتے ہوئے دوپٹہ اوڑھ کر آنا پڑا تھا اور تا عمر پہننا پڑا، اور اس کے زیر اثر اب ان کی دختر کو بھی اوڑھنا پڑا ہے، جو خدا کرے کہ نیک نیتی کے ساتھ یوں ہی برقرار رہے۔ ایسی صورتحال کے ذریعے دراصل بھارت اپنی ہندو ثقافت کے ساتھ پاکستان کے معاشرے اور عوام میں پوری طرح سرایت کر چکا ہے، اور ہم اب بھارتی ثقافتی یلغار میں محصور ہو چکے ہیں۔ آج کی دنیا میں سیاسی لحاظ سے دشمن ملکوں پر فوج کشی آسان نہیں۔ بھارت بھی یہ سمجھتا ہے، اس لیے اس نے ایک خوبصورت اور دل آویز ذریعہ ثقافتی جارحیت کا اختیار کر رکھا ہے، جس کا دفاع پاکستانی عوام کے شاید بس میں نہیں۔ اب ہم اس بھارتی رنگ میں رنگے جا رہے ہیں جو بھارت چاہتا ہے، اور ہم اسی طرز زندگی، رسم و رواج اور انہی روایات پر عمل پیرا ہیں جو ایک محکوم قوم کے طرز عمل میں شامل ہو جاتی ہیں۔ سیاسی یا جغرافیائی جارحیت کا دفاع تو پاکستانی فوج کی ذمہ داری ہے اور وہ کر رہی ہے، لیکن ثقافتی جارحیت کا دفاع اور اس جارحیت کا دفاع جو ذرائع ابلاغ کے ذریعے کی جا رہی ہے، ہماری حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، جس نے یوں لگتا ہے بھارتی ذرائع ابلاغ کے رویوں اور طرز عمل پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، یہ گویا ہتھیار ڈال دیے ہے۔ ہماری حکومت اور اس کی متعلقہ وزارت یا متعلقہ اداروں کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ بھارت میں پاکستان کے ٹی وی چینلوں پر تو پابندی ہے، لیکن پاکستان کے ٹی وی پر کتنے کثیر تعداد میں بھارتی چینلز عام دکھائے جاتے ہیں، اور ان میں ہندو تہذیب و ثقافت اور معاشرے کو کس قدر پرکشش انداز سے دکھایا جاتا ہے، اور ان کا اثر ہمارے معاشرے پر اور عموماً ہمارے خواتین اور بچوں پر کیا منفی اثرات قائم ہو رہے ہیں، ان کی ہماری وزارت اطلاعات اور وزارت داخلہ کو کوئی فکر نہیں۔ یہ بھی اسے نظر نہیں آتا کہ ہماری ٹی وی چینلز عام طور پر بھارت میں ہونے والی انسانی زیادتیوں اور وہاں کی علیحدگی کے تحریکوں اور پاکستان اور اسلام مخالف واقعات کو کیوں نظر انداز کرتے یا چھپاتے، اور ان کے مقابلے میں اپنی کمزوریوں اور خامیوں کو کس قدر نمایاں کرتے۔ انہیں شاید یہ بھی نظر نہیں آتا کہ ہمارے سارے ہی اخبارات کے رنگین صفحات میں بالالتزام روزانہ کم از کم ایک صفحہ بھارتی فلموں اور اداکاراؤں کے لیے وقف رہتا ہے، جن میں ان سے متعلق معمولی سے معمولی واقعات اور خبریں ہمارے سبھی اخبارات اور ٹی وی چینلوں پر نمایاں خبروں کا عنوان بن جاتی ہیں۔ بعض چینلوں پر تو گھنٹہ بھر کے ایسے پروگرام بھی دکھائے جاتے ہیں جو بھارتی فلمی اداکاروں یا شخصیات کے انٹرویو پر مبنی ہوتے ہیں، گویا ان کی تشہیر اور ان کے ذاتی مفادات کا فروغ بھی ہمارے ٹی وی چینلوں پر واجب ہو گیا ہے۔ یہ ہے ہمارے ذرائع ابلاغ کا معیار اور کردار اور بھارت نوازی اور بھارت پسندی، لیکن ہماری حکومت خاموش۔ گاہے وہ اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے اعلانات اور بیانات جاری تو کرتی ہے، لیکن ان کے نتائج اور صورتحال ہمارے سامنے ہیں۔ اس صورتحال میں جہاں ہم بھارت کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں اور ہمارے معاشرے میں تعلیم اپنی پست ترین سطح پر پہنچ گئی،
ہو اور انصاف نہ ہو، قانون پر عمل درآمد رک چکا ہو، سزا کی روایت برائے نام اور وہ بھی صرف نچلی اور معمولی سطح کے مجرموں تک محدود ہو چکی ہو، قوم اور ملک کی حقیقی ترقی اور فلاح و بہبود کیوں کر ممکن ہو سکے گی؟ ورنہ اس ملک کے قیام کے ابتدائی دنوں ہی میں بے سر و سامانی کے باوجود کیا کچھ حوصلہ افزا صورتحال اس ملک میں نہ تھی؟ تنگ دستی اور بعد میں لیے جانے والے بڑے بڑے مالی قرضوں کے بجائے اس ملک نے وہ اچھے دن بھی دیکھے ہیں جب مالی فراغت نہ ہونے کے باوجود پی آئی اے جیسا ادارہ وجود میں آیا، جس نے کچھ ہی عرصے میں دنیا کی بہترین کارکردگی کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ گدو بیراج، تربیلا بند اور ایسی ہی دیگر قابل رشک تعمیراتی سرگرمیاں مہاجروں کی آباد کاری کے لیے خصوصاً کراچی میں ہزاروں مکانات کی تعمیر، کراچی ہی میں بے مثال نئے محلے اور آبادیاں، سرکولر ریلوے کا کامیاب اجرا، اسلام آباد اور ایک شہر کی تعمیر کا آغاز اور اس کی ترقی، کراچی اور اسلام آباد میں کئی سرکاری جامعات کا قیام، یہ سب اس تنگ دستی کے زمانے کی باتیں ہیں، لیکن اس وقت اخلاص تھا اور عزم و حوصلہ جواں تھا، اور بدعنوانیوں اور ذاتی اغراض و مفادات نے اس حد تک ابھی اپنے ڈیرے نہیں جمائے تھے۔ چنانچہ اب قوم کی دردمندی میں اس احساس کے تحت کہ جو کچھ ہو چکا ہے غلط ہوا ہے، اور ہم سب سے جو کوتاہیاں سرزد ہوئی ہیں اور قومیت اور حب الوطنی کے جو تقاضے ہو سکتے تھے، ہم ان کی طرف سے غافل رہے اور حالات کو یہاں تک پہنچنے دیا۔ اب ان سب کوتاہیوں کا تدارک کیسے ہو؟ میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس تدارک کے لیے فوری طور پر جن اقدامات کی ضرورت ہے، اگر یہ اقدامات کر لیے جائیں تو ہم اپنی متعینہ منزل کی جانب کم از کم گامزن ہو سکتے ہیں اور کچھ ہی عرصے میں مثبت نتائج بھی حاصل کر سکتے ہیں، یا کم از کم ایک روایت قائم کر سکتے ہیں جن کہ قوم اس روایت کے مطابق مستقبل میں ہی صحیح حق و انصاف کے ساتھ زندگی گزار سکے اور اپنے مقاصد کے حصول کی جانب گامزن ہو سکے۔ اس صورتحال کے اسباب اور اس کے تدارک کی خاطر میرا تجزیہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑی خرابی اس قوم یا ملک میں در آئی ہے وہ تعلیمی نظام کی بربادی یا اس کے قومی ملکیت میں لیے جانے کے سبب آئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے بنانے اور بگاڑنے میں 3 طبقات مؤثر ہوتے ہیں، ایک استاد، دوسرے صحافی اور تیسرے وکیل، جبکہ استاد ہی صحافی اور وکیل بناتے ہیں۔ اس اعتبار سے استاد ہی ہوتا ہے جو پورے معاشرے میں انقلاب لا سکتا ہے، اور وہ اپنے عزم و ارادے اور کردار سے، جس میں اس کی لیاقت اور فرض شناسی لازم ہیں، اور ایک معیاری نصاب کے ذریعے قوم و معاشرے کو مطلوب بہترین طالب علم پیدا کر سکتا ہے۔ اب یہ تو ممکن نہیں کہ سارے تعلیمی نظام ہی کو 1972 عیسوی سے قبل کی صورتحال میں واپس لے جایا جائے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے موجودہ نظام کو جہاں جہاں تبدیلی و بہتری ضروری ہے، مناسب تبدیلی اور بہتری کے لیے خلوص و مستعدی کے ساتھ کوششیں کر لی جائیں۔ اس ضمن میں 2 امور لازم ہیں، ایک استاد کی اہلیت اور دوسرے مناسب نصاب۔ استاد کی اہلیت میں اس کی قابلیت اور فرض شناسی شامل ہیں، جبکہ نصاب میں اس کا وفاقی اور قومی و عصری تقاضوں کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اب رہتا ہے یہ امر کہ ملک و معاشرے سے بھارت کی جارحیت اور اس کے اثرات کو کس طرح زائل کیا جائے یا ان کی روک تھام کس طور پر کی جائے۔ بھارتی جارحیت سے دفاع تو سیاسی مسئلہ ہے، اور دفاعی اور بین الاقوامی سطح پر تدابیر و حکمت کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ مکالمے اور بین الاقوامی دباؤ کے ذریعے ہی ممکن ہے، جس میں ہماری حکومتیں ناکام رہی ہیں، بلکہ اس بارے میں جس شعور و حکمت اور مستعدی و سرگرمی کی ضرورت تھی ان سے آری رہی ہیں۔ یہ نظام حکومت اور حکمرانوں کی مثبت تبدیلی یا ایک مستحکم جمہوریت کے ذریعے ممکن ہے، لیکن اس تبدیلی کے لیے بھی تعلیم کا عام ہونا ضروری ہے۔ گویا تعلیم ہی ہمارے ہر مرض اور ہر قومی و ملکی مسئلے کا حل اور ہماری ترقی و فلاح کی ضامن ہے۔ اس کے بہتر نظام کے لیے لائق و فرشناس استاد
اور قومی تقاضوں کے مطابق معیاری نصاب تعلیم ضروری ہے۔ یہ ہے میرا وہ تجزیہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اب نوجوانوں کے غور و فکر اور جد و جہد کا موضوع بننا چاہیے کہ وہی اس ملک کے مستقبل کے ذمہ دار ہیں۔ مجھ سے قبل کی اور میری نسلیں تو اپنی زندگی میں اگر ایسے نتائج تک نہ پہنچیں بھی تو ان کی بارآوری سے محروم رہیں اور ناکام رہیں۔ اب یہ فرض ملک کے حساس اور پرعزم نوجوانوں پر عائد کیا جانا کچھ بے محل نہیں کہ گزرتی نسلیں ان سے یہ توقع رکھیں اور یہ تقاضے کریں کہ وہ اپنی ساری قوتیں اور صلاحیتیں مجتمع کر کے اور درد مند اور مخلص تنظیموں اور جماعتوں سے مدد لے کر یا انہیں آمادہ یا مجبور کریں کہ وہ ایسی تحریکیں چلائیں اور جد و جہد کریں کہ وہ عام سیاسی مسائل پر جلسے جلوس اور ریلیاں نکالنے کے بجائے، اب میں نے کچھ نکات یہاں رکھے۔ نمبر 1، تعلیمی نظام کی اصلاح و بہتری کے لیے سابقہ تعلیمی سفارشات کی روشنی میں اور آج کے تقاضوں کے مطابق ایک ایسا نیا نظام تعلیم وضع کریں جو طلباء میں قومی وحدت و ملی جذبہ و احساس کو عام کرے۔ نصاب کو آج کے عصری قومی تقاضوں کے مطابق اس طرح ڈھالیں اور نصاب کی حد تک سارے ملک میں ایک ہی نصاب تعلیم رائج ہو جس میں صوبائی خصائص و امتیازات بھی بہرحال نظر انداز نہ ہوں۔ 3، اساتذہ کی اہلیت اور تقرر کے معاملات میں کوئی رعایت روا نہ رہے اور کسی طرح کا دباؤ اور سفارش اور علاقائیت قابل قبول نہ ہو۔ نمبر 4، جامعات میں اساتذہ کی اہلیت اور ترقی و مناصب کے تعین کا معیار کڑا رہے اور آج HEC جو اس جانب سے خاصی بے نیازی برتتی ہے اور سیاست اور سفارشوں کے دباؤ میں ناروا فیصلے کرتی یا خود اپنے مثبت فیصلوں پر عمل پیرا نہیں رہتی، وہ اپنا یہ طرز عمل ترک کرے اور اعلیٰ تعلیم کے معیار کی بہتری کے لیے خلوص عمل سے مستعد رہے۔ نمبر 5، ملک میں بھارتی ثقافتی اثرات کو روکنے کے لیے تمام ذرائع ابلاغ کو پابند کیا جائے کہ وہ بھارت کی سیاست و ثقافت کو پیش کرنے کی اپنی موجودہ روش کو ترک کریں اور بھارت کی سیاسی زیادتیوں اور ثقافتی کمزوریوں اور اقلیتوں، علیحدگی پسندوں اور مسلمانوں کے خلاف بھارت میں روا رکھی جانے والی سرگرمیوں کو بھی اسی طرح نمایاں کریں جس طرح وہ آج محض یک طرفہ اس کی ثقافتی رنگینیوں ہی کو پیش کرتے ہیں۔ بھارتی ٹی وی کے چینل اسی طرح یہاں بھی ممنوع قرار دیے جائیں جس طرح پاکستانی چینل اور پاکستانی پروگرام بھارت میں ممنوع ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری قومی اور سیاسی جماعتیں اپنی سوچ کے مطابق اپنی جد و جہد کرتی اور اس کے مطابق سیاسی سرگرمیوں کا اظہار جلسہ و جلوس اور ریلیاں نکال کر کرتی ہیں، لیکن کوئی ریلی صرف قومی تعلیمی اداروں سے بدعنوانیوں کے خاتمے کے مطالبہ کیوں نہیں نکلتی؟ متعدد یونیورسٹیاں اور اعلیٰ تعلیمی و انتظامی ادارے برسہ برس کسی سربراہ کے بغیر رہتے ہیں۔ یہ متعلقہ وزارت کی بے نیازی کے سبب ہوتا ہے۔ کیا ایسی بے نیازی کے خاتمے اور اس طرح کے نظام کی تبدیلی کے لیے سیاسی جماعتیں وزارت تعلیم کو مجبور نہیں کر سکتی اور کوئی ریلی ایسے مطالبات کے لیے نہیں نکالی جا سکتی؟ ملک کے ذرائع ابلاغ سے بھارتی ثقافتی جارحیت کے خاتمے کے لیے اور پیمرا کو راہ راست پر لانے کے لیے کیوں ریلیاں نہیں نکالتی؟ راست ذرائع ابلاغ وہ اخبارات کے دفاتر پر احتجاج کیوں نہیں کرتی کہ وہ اپنے پاس سے ہندوستانی تنخواہ داروں کو نکال باہر کریں یا ان کو اور خود کو لگام دیں؟ ایسے اہم قومی معاملات کے لیے کوئی دھرنے کیوں نہیں دیتا؟ لوگ جاگیردارانہ نظام کو ملک کی ساری خرابیوں کی جڑ بتاتے ہیں، جو درست بھی ہے کہ اسی کی وجہ سے حقیقی جمہوریت ہمارے ہاں قائم نہیں ہو سکی اور نہ ہو سکتی ہے، لیکن جاگیردارانہ نظام بھی تعلیم کے عام ہونے سے غیر مؤثر ہو سکتا ہے اور حقیقی جمہوریت قائم ہو سکتی ہے جو سارے مسائل کا حل ہے۔ میری ان ساری معروضات کا لب لباب اگر متعین کیا جائے تو یہ ہوگا کہ قیام پاکستان کی بنیادیں اور اس کے مقاصد
قرارداد پاکستان میں موجود و مسلمہ ہیں۔ پاکستان وجود میں آ گیا، لیکن قیام پاکستان کی تکمیل قرارداد مقاصد کے ملک و معاشرے میں نفاذ و رواج کے بغیر ممکن نہیں، جو ایک مستحکم جمہوریت کے قیام سے مشروط ہے، اور ایسی جمہوریت کا قیام تعلیم کے عام ہونے پر منحصر ہے۔ لیکن ایسی تعلیم کے لیے ایک معیاری نصاب کی تشکیل جو عصری تقاضوں کے مطابق اور وفاقی طرز فکر پر مبنی ہو ضروری ہے، اور اس کی ترویج فرض شناس اور اہل اساتذہ کے ذمے ہو تاکہ اس کے متعینہ فوائد قوم اور ملک و معاشرے تک پہنچ سکیں۔ یہ سب کچھ اس وقت ممکن ہے جب آج کی نسلیں اور نوجوان ان سارے امکانات کی بنیاد یعنی تعلیم کو قومی تقاضوں کے مطابق ڈھالنے اور عام کرنے کے لیے مستعد اور کوشاں ہوں، اور ان کی کوششوں اور جدوجہد سے قوم کا نظام تعلیم قومی تقاضوں اور ضرورتوں کے مطابق تبدیل ہو کہ تعلیم اپنے تمام محاسن کے ساتھ ملک میں رائج ہو سکے اور قوم اس سے حاصل ہونے والے شعور و جذبے سے ملک میں حقیقی جمہوریت قائم کرے، اور اس کے ذریعے ملک و قوم اپنی خواہشوں کے مطابق ترقی کریں اور بھارت کے ثقافتی اثرات سے نکلیں۔ یہ اثرات ہمیں آزادی اور قیام پاکستان کے مقاصد سے دور کر رہے ہیں، اور یوں ہم بھارت سے الگ ہو کر بھی بھارت میں ضم ہو رہے ہیں، جبکہ جب تک ہم بھارت کے اثرات سے نہ نکلیں گے اس وقت تک قیام پاکستان یا مملکت کے تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ یہی میرا موضوع تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا کہ اتنے طویل گفتگو کو آپ نے سماعت فرمایا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب۔ اب اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو لکھ کر جو ہے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر اگر یوں ہی پوچھنا چاہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ پھر اب آخر میں چونکہ اب نماز کا وقت بھی ہونے والا ہے، آخر میں ہمارے شعبہ تحقیق کے سربراہ جناب پروفیسر ڈاکٹر وقار زبیری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشکر کے کچھ کلمات جو ہے کہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ریسرچ اکیڈمی نے گزشتہ 2 سے یہ تقریروں کا سلسلہ شروع کیا ہے جو بہت کامیاب رہے گا۔ انشاءاللہ ہم ان کو شائع بھی کریں گے۔ میں مجھے عقیل صاحب کو بہت شکر گزار ہوں کہ ان کی مصروفیات کا مجھے بھی علم ہے اور آپ کو بھی، لیکن ان مصروفیات میں سے وقت کی غلط جہاں تشریف لائے، میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے اور امید ہے کہ آپ پسند کریں گے۔ بہت شکریہ۔ آپ سب مہمانان گرامی کا بہت بہت شکریہ۔